آج 27ویں سحری کریں گے اور آج 27ویں شب ہے۔ برکتوں سے بھری ہوئی شب ہے یہ، اور سارا کراچی، سارا ملک، سارا عالم اسلام جہاں جہاں 27 کی شب ہے وہ جاگتا ہے اور دعاؤں میں اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے ہم سب کے لیے۔ لیکن بس اب آج ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ ضرور یاد رکھیے گا، آپ سب ہماری دعاؤں میں شامل ہیں اور ایک امانت کے طور پہ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ 26ویں پارے سے کچھ اوورفلو ہے 27ویں پارے میں۔ 27ویں پارے میں سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید، یہ سب صورتیں جو ہیں یہ شامل ہے۔ جو 26ویں پارے کی اوورفلو ہے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اوورفلو سے مطلب ہے کنٹینویشن انٹو دا نیکسٹ پارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے کھانے کے لیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کبھی اکیلے تناول نہیں فرماتے تھے، ان کا ذکر ہے۔ اور پھر ان سے جب پوچھا، ان کو پتہ چلا کہ وہ نہیں کھانا کھاتے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں۔ ان سے کام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کے اوپر پتھروں کی بارش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے ایک بات تو عذاب کی سمجھ میں آتی ہے، ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک نبی کے ہوتے ہوئے دوسرے نبی بھی کسی اور لوکیشن پہ یا اسی سملر لوکیشن پہ موجود ہوا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑا لیسن ہے جو کہ ہمارے بچوں کو نہیں پتہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب رزق جو ہے دنیا کا، تمام رزق، چند پرند کا، پانی میں جانور ہوں، ہوا میں ہو، انسان ہو، ان تمام کا رزق کا جو ذمہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ خدا کرے کہ ہمیں اللہ کی اس بات پہ یقین کامل ہو جائے، اور جو لوگ رزق کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کے فرونیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سمیت ہدایت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد سورہ طور شروع ہوتی ہے، جب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کوہ طور کی وجہ سے، کیونکہ کوہ طور کا ذکر آیا جس پہاڑی پہ جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے گفتگو کرتے تھے یا پیغام لے کر آتے تھے، یا وہاں سے جو 10 کمانڈمنٹس لے کر آئے تھے۔ 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں، اور 5 کی 5 قسمیں اس لیے کھائی ہیں کہ عذاب آ کر رہے گا۔ اس عذاب سے مراد ہے قیامت جو ہے وہ آ کے رہے گی۔ پھر حضرت جبیر کا ذکر ہے جو کہ کفار کی طرف سے آئے تھے بدر کے قیدیوں کو نگوشیٹ کرنے کے لیے، 70 کے قریب قیدی تھے، تو ان کو نگوشیٹ کرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے سورہ طور جب سنی تو وہ سورہ طور کو سن کے اتنی ہیبت ان کے اوپر آئی کہ وہ بھی اسلام لے آئے، کفار کی طرف سے آئے تھے ان کے ایمبیسڈر بن کے، اور مسلمان بن کے واپس ہو گئے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر خطاب کا بھی تفسیر کی بریکٹ میں ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی جو ذکر ہے ان کی بہن کا، وہ شاید ایک روایت ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ طور سنی تھی خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے، تو جب سورہ طور سنی تو ان کے اوپر عجیب بیماری تو نہیں کہنا چاہیے لیکن تنہائی یا ڈپریشن ہو گئی، اور وہ 1 ماہ تک گھر سے نہیں نکلے اسلام لانے سے پہلے۔ اتنا اثر تھا سورہ طور کا ان کے اوپر۔ پھر سورہ نجم ہے، یہ ستارہ، نجم جو ہے یہ ستارہ ہے، ستاروں کی قسم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کھائی ہے، اسی لیے اس کو سورہ نجم کہا گیا۔ اس سورہ نجم کے اندر معراج کا جو واقعہ ہے وہ بیت اللہ سے لے کے سدرۃ المنتہا تک، اب یہ واقعہ اتنا لمبا ہے کہ اس کو تفسیر میں لانا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ ذکر جو ہے یہ قرآن میں اسرا پہلا سفر ہے، اور پھر معراج دوسرا سفر ہے۔ اسرا ہے بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک، جو کہ ابھی فلسطین کے اندر جہاں جھگڑا ہو رہا ہے وہاں تک، اور پھر وہاں سے آگے معراج کا سفر ہے۔ پہلی سواری جو ہے اس کا ذکر ہے، اور پھر دوسری سواری جو ہے اس کا ذکر ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ انفرادی طور پہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور یہ کہنا کہ کسی کا عذاب کسی پہ پڑے گا، اس بات کی بھی اللہ نے تردید کر دی واضح طور پہ۔ ہر شخص اپنے عمل کی وجہ سے جائے گا۔ اگر باپ کافر ہے تو بیٹا مسلمان ہے، تو باپ کا اور بیٹے کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں ہوگا، وہ اپنے اپنے ایمان پر اٹھائے جائیں گے۔ یا اسی طرح کوئی بھی رشتہ داری جو ہے، یا کوئی بھی پیر جو ہے وہ کسی کا ذمہ نہیں لے سکتا، کوئی مرید کسی پیر کا ذمہ نہیں لے سکتا۔ اب اس کے بعد قرب قیامت جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ قمر میں ذکر کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فرمائیے کہ اب یہ غور سے دیکھیے گا، میں اور قیامت یوں ہے، یہ انگلیوں کو جوڑ کے کہا یوں ہے۔ اب یہ یوں کا مطلب کیا ہو سکتا ہے یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، لیکن وہ اتنی قریب ہے۔ اس کو قمر اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں شق قمر، وہ جو ابو جہل کی بیوی تھی اس کا نام تھا جمیلہ، اس نے کہا تھا کہ تم جادوگر ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو تمہارا زمین پہ جادو چلتا ہے، تم آسمان پہ چلا کر دکھاؤ تو پھر مانے۔ وہ جب شق قمر ہوا، اور اس کا بڑا اچھا واقعہ ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان، ایک پہاڑ درمیان میں تھا، ایک دائیں اور بائیں حصہ آ گیا، تو اس نے اس کے اوپر پھر بعد میں جس نے نہیں ماننا ہوتا اس نے نہیں ماننا ہوتا، اس نے کہا کہ تم بڑے جادوگر ہو، معاذ اللہ تمہارا جادو جو ہے وہ آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ اللہ نے بے شک
قرآن کو آسان بنایا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے. دنیا کی کسی کتاب کے اوپر یہ نہیں سبق لکھا ہوا، چاہے وہ الف بے پے کی ہو، کہ یہ آسان بنایا گیا بچوں کے لیے. نہیں، اللہ نے قرآن کو کہا ہے کہ آسان بنایا گیا. اسی کے لیے 12ویں 13ویں 14ویں صدی میں جب وہ فارسی کے اندر پہلی دفعہ ترجمہ ہوا تو ہمارے علماء کرام نے اس کی بڑی مخالفت کی کہ قرآن کو ترجمہ نہیں کرنا. پھر بہرحال وہ تراجم کی وجہ سے ان لوگوں تک بھی پہنچا جو کہ عربی نہیں سیکھتے. افضل ہے کہ عربی سیکھی جائے، لیکن اس کی آسانی کی گنجائش کے لیے اس کے تراجم جو ہیں وہ بھی محفوظ ہو گئے. اور اللہ نے فرما دیا کہ میں نے قرآن کو لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے. پھر اس کو لوح محفوظ میں جو محفوظ کیا گیا، یعنی کہ مقدر کی جو بحث ہے اس میں سورہ قمر میں وہ بھی کی گئی. مقدر کی بحث، اور مقدر جو کہ دنیا کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر لوح محفوظ جو کہ ایک ماسٹر پلان ہے. پھر اس کے بعد قرآن ایک نصیحت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور نعمت ہے، اور نعمتوں کو پھر چاروں اطراف میں یاد دلایا. یہ سورہ رحمان ہے جس میں 31 دفعہ یہ بات آئی کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں سورہ واقعہ میں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو شخص سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے رات کو، اللہ تعالیٰ زندگی میں اس کو کبھی فاقہ نہیں دیتا. اس لیے تذکرہ اور ذکر جو ہے یہ بھی ہمارے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. جب قیامت آئے گی تو انسان 3 گروہوں میں بڑھ جائے گا. ایک کافر ہوں گے، ایک مسلمان ہوں گے، اور ایک وہ مومنین ہوں گے جو سبقت ثواب میں اور اچھائی میں ایک دوسرے کے اوپر لے کر جا رہے ہوں گے. ستاروں کو قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر کمپیریزن کیا کہ جس طرح وہ روشنی دیتے ہیں اور وہ دیتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں سمندر میں کشتیوں کو، اسی طرح قرآن بھی راستہ دکھاتا ہے. پھر آخر میں جو کچھ اللہ کا ہے، جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، سورہ حدید جو ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے مال اور اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرو. وہ خدا کے ولیو، خدا کے واسطے اللہ کی اس دنیا کو، بات کو مان لو. اللہ اس میں کہہ رہا ہے دنیا سیراب ہے، ایک سیراب ہے. سیراب جیسے پانی نہ پیا ہو تو سیراب ریگستان میں نظر آتا ہے. اس لیے اپنے مال اور جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. شیخ صاحب سے آج کا سبق.